یورپین یونین کا ایک ایسا ملک جس کا وجود 2000 سال پرانا ہے، جو یورپ میں سب سے زیادہ غیر ملکیوں کو نیشنلٹی دیتا ہے۔ لیمبرگینی، فراری، فیٹ، الفا رومیو، لانسیا، مزراٹی، پگانی جس ملک کی پیداوار ہے، جس کا ایک پورے کا پورا شہر پانی پر تیرتا ہے، جس کا نیشنل فلیگ گرین، وائٹ اور ریڈ ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اٹلی کے بارے میں، جسے اٹالیا بھی کہا جاتا ہے۔ اٹلی امریکہ کی اسٹیٹ ایریزونا سے تھوڑا سا بڑا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اٹلی کی زیادہ آبادی 65 سال سے بڑی ہے۔ اٹلی کا بارڈر آسٹریا، فرانس، ویٹیکن سٹی، سان ماریو، سلووینیا اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ اس کے بارڈر کا زیادہ حصہ سوئٹزرلینڈ کے ساتھ لگتا ہے۔ اٹلی میں ہر خاندان کے ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے ہوتے ہیں۔ اٹلی میں ہر شخص جو تقریباً 18 سال سے بڑا ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے، لیکن نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب ہے۔ اطالوی پرچم فرانس کے جھنڈے سے متاثر ہو کر بنایا گیا، جو نپولین کے جزیرہ نما پر 1797 کے حملے کے دوران متعارف کروایا گیا تھا۔ ایک عام اٹالین شخص ہر سال تقریباً $26,700 کماتا ہے، لیکن شمال میں بسنے والی خوشحال ریاستوں کا ایک عام باشندہ تقریباً $40,000 کماتا ہے۔ اٹلی میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 8% کے قریب ہے، جو یورپ میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ اٹلی کے فارموں میں انگور، آلو، سویابین، اناج، زیتون، گائے کا گوشت اور دودھ تیار ہوتا ہے۔ اٹلی میں ایک عام شخص کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ آپ لوگ پیزا کو شوق سے کھاتے ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیزا بھی اٹالین کی ایجاد ہے؟ اٹلی کے شہر نیپلس کو پیزا کی ایجاد کا سہرا جاتا ہے۔ اٹلی میں ایک عام شخص ہر روز تقریباً ½ پاؤنڈ کے قریب بریڈ کھا جاتا ہے۔ اٹلی کی سائنسی ایجادات میں بیرومیٹر، الیکٹرک بیٹری، نائٹروجن گلیسرین اور وائرلیس ٹیلی گراف شامل ہیں۔ اٹلی کی مشہور شخصیات میں کرسٹوفر کولمبس، مارکو پولو، جان کیوبٹ اور امریگو ویسپوچی شامل ہیں۔ آج کی جدید اطالوی زبان کی ابتدا ٹسکانی کے خطے میں ہوئی۔ نیوکلیئر ری ایکٹر کا موجد انریکو فرمی بھی ایک اطالوی ہی تھا۔ آٹو موبائل فیٹ اٹلی کی ایک سب سے بڑی مصنوعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی دنیا کا سب سے زیادہ گھومے جانے والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تقریباً ہر سال 40 ملین کے قریب افراد اٹلی کا دورہ کرتے ہیں، جن میں بڑی تعداد مڈل ایسٹ، ایشیا، آسٹریلیا اور اس کے علاوہ امریکن کی ہے۔ اٹلی ہی دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر 2 اور چھوٹے آزاد ملک بستے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کو اگر آزاد ملک کے طور پر تصور کیا جائے تو یہ کہنا بجا نہ ہوگا۔ سین مارینو اور ویٹیکن سٹی کو ایک الگ ملک کے طور پر بھی تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام رشتوں میں محبت کو ایک عظیم اور لازوال رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ محبت کے مشہور و معروف افسانوی کردار رومیو اینڈ جولیٹ بھی اٹالین ہی تھے، جو کہ شیکسپیئر کے قلم سے تخلیق کیے گئے، اور وہ بھی جزوی طور پر اٹالین ہی سمجھا جاتا تھا۔ کون آئس کریم جسے آج ہم مزے لے کر کھاتے ہیں وہ بھی اٹالین کی ایجاد ہے۔ اٹلی کی ایک کثیر تعداد امریکہ میں بستی ہے، جن میں سب سے زیادہ تعداد نیپلس اور جنوبی اٹلی سے ہے۔ دنیا کا سب سے قدیم ترین سمجھے جانے والا شہر پومپئی بھی اٹلی میں ہی ہے، جس کو ایک آتش فشاں موت نے تباہ کر دیا تھا۔ دور حاضر کی سب سے زیادہ ضروری سمجھے جانے والی چیز آنکھوں پر لگنے والا چشمہ بھی اٹالین کی ہی ایجاد ہے۔
اٹلی میں 16 علاقے ہیں جن میں سے تقریباً 4 علاقوں کو خود مختار سمجھا جاتا ہے۔ یورو سے پہلے اٹلی کی کرنسی کو لیرا کہا جاتا تھا۔ 2001 میں اٹلی نے اپنی کرنسی کو یورو سے تبدیل کیا۔ اٹلی میں ایک عام شخص ہر سال تقریباً 26 گیلن کے قریب شراب پی جاتا ہے۔ اٹلی دنیا کی چھٹی بڑی انڈسٹریل اکانومی سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی کی انڈسٹری میں سیاحت، مشینری، آئرن اور سٹیل، کیمیکلز، فوڈ پروسیسنگ، ٹیکسٹائل، موٹر گاڑیاں، کپڑے، جوتے اور سیرامکس شامل ہیں۔ مغربی ممالک میں سیاست کو ایک بہت اہم رول سمجھا جاتا ہے اور مغرب کی اکانومی کا انحصار بھی سیاسی پارٹیوں کی مضبوطی کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد اٹلی میں تقریباً 60 کے قریب حکومتیں آتی اور جاتی رہی ہیں۔ اطالوی خاندان جاپانیوں، جرمنیوں اور امریکیوں کے مقابلے میں زیادہ رقم بچاتے ہیں۔ 4 صدی عیسوی میں جب مارکو پولو نے چائنا سے واپسی کا سفر اٹلی کی طرف کیا تو وہ اپنے ساتھ ایک خاص قسم کی سوغات لے کے گیا جس کو پاستا کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے۔ پاستا اطالویوں کی ایک مشہور غذا ہے اور تقریباً ہر سال 25 کلو گرام کے قریب ایک اٹالین شخص پاستا کھاتا ہے۔ اٹلی کی کل آبادی 5 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہے جس میں اٹلی کا شہر روم اس کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے اور روم کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اٹلی کی سرکاری زبان اٹالین ہے لیکن کچھ علاقوں میں جرمن اور فرینچ بھی بولی جاتی ہے۔ اٹلی کا دارالحکومت روم دنیا کا قدیم ترین شہر سمجھا جاتا ہے جو 753 BC میں ایجاد کیا گیا اور اس وقت روم کے تقریباً 7 بادشاہ تھے۔ اٹلی کی کل آبادی میں سے تقریباً 17 لاکھ کے قریب غیر ملکی آباد ہیں۔ یورپ میں سب سے زیادہ غیر ملکیوں کو نیشنلٹی دینے والا ملک بھی اٹلی ہی ہے۔ اٹلی میں چلنے والا آئین آج ہندوستان اور پاکستان سے بھی پرانا ہے جس کو 1 جنوری 1948 کو اٹلی میں نافذ کیا گیا تھا۔ اٹلی کا جھنڈا 3 چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں سبز رنگ امید کی نشانی ہے، جو وائٹ ہے وہ یقین کی علامت ہے اور سرخ رنگ کو فراخ دلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی کو اگر چرچ کا گھر سمجھا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ عیسائیت مذہب کے سب سے بڑے پیشوا اٹلی میں ہی بستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اٹلی کو عیسائیت کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور وہاں بہت زیادہ چرچ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ عیسائیت کا پیشوا بننے کے لیے پوپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کسی کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک تاریخ میں 2 پوپ نے اس عہدے کو چھوڑ دیا۔ ان میں سے ایک نے 2014 کو یہ عہدہ چھوڑا اور ایک نے تقریباً 100 سال پہلے۔ 98% کے قریب اٹالین کا مذہب رومن کیتھولک ہے اور رومن کیتھولک چرچ کی بنیاد بھی اٹلی میں ہی ہے۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی تقریباً 50 سے زیادہ جگہیں اٹلی میں ہی موجود ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی قسم کا مافیا موجود ہوتا ہے، جیسے کہ پاکستان اور ہندوستان میں آٹے کا بحران، چینی کا بحران اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے بحران پیدا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اطالوین مافیا تقریباً اٹلی کی GDP کا 7% کا حصہ کنٹرول کرتا ہے۔ اطالوی ٹریفک پولیس کے پاس 2 لیمبورگینی گیلارڈو حاضر سروس ہیں۔ دنیا کی اس جدید دور میں بہت سی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہتر بنایا ہے،
اور سوشل میڈیا نے انسان کی زندگی کو بہت تیز ترین اور بہتر بنایا ہے، لیکن اٹلی میں اس کے اثرات بہت برے سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اٹلی میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ واٹس ایپ کے میسج کو سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی کے سب سے عظیم انجینئر اور ایسٹرونومر گلیلیو کی درمیانی انگلی اٹلی کے فلورنس میوزیم میں نمائش کے لیے موجود ہے۔ اٹلی کے سب سے عظیم سیاستدان میزولینی کو 10 سال کی عمر میں ایک ہم جماعت کے ہاتھ میں چاقو کے وار کرتے ہوئے اٹلی کے ایک دینی بورڈنگ اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے اٹلی کے شہر وینس میں چھوٹی کشتیوں پر کالے رنگ کا پینٹ کرنا ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ عام طور پر ہر وقت ہنسنے والے انسان کو پاگل سمجھا جاتا ہے، لیکن اٹلی میں اس کے برعکس ہے۔ اٹلی کے شہر میلان میں جنازوں یا ہسپتال میں جانے کے علاوہ ہر وقت مسکرانا ایک قانونی تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ بیوی سے بچنے کے لیے آپ نے بہت سی باتیں سنی ہوگی، لیکن 2013 میں اٹلی کے ایک شخص نے اپنی بیوی سے بچنے کے لیے جیل جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ نے دنیا میں بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ کسی کے نام کر دیتے ہیں یا وقف کر دیتے ہیں، لیکن اٹلی میں ایک شخص کی بلی کو اس کے مرنے کے بعد 13 ملین امریکن ڈالر وراثت میں ملے تھے۔ آپ نے لوگوں سے بھرے ہوئے اسپتال تو دیکھے ہوں گے جہاں کسی نئے مریض کے لیے جگہ نہیں ملتی، لیکن اٹلی کے قصبے فالفیانا ڈیل میسیکو میں مرنا غیر قانونی ہے، کیونکہ وہاں قبرستان پہلے ہی لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور نئی جگہ بالکل نہیں ہے۔ اٹلی میں ٹماٹر امریکہ سے آئے تھے اور 1540 کی دہائی تک اٹلی میں ٹماٹر متعارف نہیں ہوئے تھے۔ یورپ کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی بولونا یونیورسٹی ہے جو اٹلی میں موجود ہے، جس کو 1088 میں قائم کیا گیا تھا۔ میری جوائنا جو چرس کی ایک قدیم قسموں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، اٹلی میں رکھنے کے لیے غیر قانونی بالکل نہیں ہے۔ وہاں آپ میری جوائنا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عوام میں کسی بھی شخص کو اٹلی میں سکرٹ پہننے کے جرم میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ 1968 میں اٹلی میں ایک شخص نے ساحل سے دور ایک پلیٹ فارم بنایا اور خود کو وہاں کا بادشاہ قرار دیا۔ اطالوی حکومت نے اس جگہ پر قبضہ کیا اور اس کو بارود سے اڑا دیا۔ اٹلی میں پہاڑ کی چوٹی پر 180 فٹ لمبے گلابی رنگ کے خرگوش کا مجسمہ پڑا ہوا ہے۔ کانٹے کا سب سے پہلا استعمال یورپی ممالک میں اٹلی نے کیا، جو اس کو پاستا کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ نے بہت سے لوگ پیسے کا ضیاع کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے اور سکوں کو عام طور پر لوگ ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ انہی میں اٹالین لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر روز تقریباً 30,000 یورو کے قریب ٹریوی فاؤنٹین میں پھینکتے ہیں، جن میں مختلف ممالک سے آنے والے سیاح بھی حصہ لیتے ہیں۔ ارجنٹائن کی تقریباً 37% کے قریب آبادی اطالوی نسل کی ہے، جس کی تعداد تقریباً 12.8 ملین افراد کے قریب ہے۔ پوپ جوزف فرانسس بھی ارجنٹائن سے ہی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں انٹرنیٹ ایک ہر انسان کی ضرورت سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 1/3 اطالویوں نے کبھی بھی انٹرنیٹ استعمال نہیں کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین ٹنل 57 کلومیٹر لمبی ہے، جو سوئٹزرلینڈ کو اٹلی سے ملاتی ہے، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 17 سال کا عرصہ درکار ہے۔ پوری دنیا اور یورپ اور اس کے علاوہ چائنا میں 13 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن اٹلی میں ایسا نہیں ہے۔ اٹلی میں 17 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی میں ایک عام ملازم اوسطاً 20 گھنٹے پورے ہفتے میں کام کرتا ہے، جو یورپ میں سب سے زیادہ کم سمجھا جاتا ہے۔
आपके ख्याल में नॉर्वे ही वो मुल्क होगा जहां तकरीबन 6 माह के बाद सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती हैं, लेकिन एक और मुल्क भी ऐसा है जहां 6 माह के बाद सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती है और वो इटली है। जकोन नॉर्वे और वेगनेला इटली दोनों ही गहरी वादियों में वाक़या है जहां दोनों तरफ पहाड़ हैं। यही वजह है कि 6 महीनों तक सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पहुंचती और इसकी रोशनी को लिए वहां बहुत बड़े बड़े गिलास लगाए गए हैं ताकि सूरज की रोशनी को मुनक्कस करके हासिल किया जा सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच